السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے بھی جڑتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور ساتھ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اہل ایمان والوں کو ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے، یعنی پورا کا پورا جو اسلام ہے اس کو اختیار کرو۔ یہاں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ افتؤمنون ببعض الکتاب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل کتاب میں سے کہ وہ کتاب کی کچھ باتوں کو تو مان لیتے ہیں، وتکفرون ببعض، اور کچھ باتوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ فما جزاء من یفعل، تو ان کی جو جزا ہے، جو بدلہ ایسا کرنے کا، ذالک منکم، جو کوئی بھی یعنی اس میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں اللہ فرماتے ہیں انہیں اس کی سزا ملے گی، انہیں اس روش کی جو کر رہے ہیں ان کی سزا ملے گی، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب ہوگا۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو، یعنی جو بات پسند آ گئی اس کو تو اپنا لیا، اور جو بات پسند نہ آئی یا مشکل نظر آئی تو پھر اس کو چھوڑ دیا جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا جب انسان کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ نہ تو دنیا میں اسے سکھ اور چین ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سخت عذاب ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی بندگی کرنی ہے تو پھر ایسے ہے کہ فلاں معاملے میں نہیں اور فلاں میں کریں گے، یہ اللہ کا حکم تو ماننا ہے، وہ نہیں ماننا، تو اس بات کی نفی کرنا، تو اس کسی کو مان لینا، جزوی اطاعت جو ہے یہ قبول نہیں ہے۔ ہاں، جتنا علم ہے اس حد تک انسان کو عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا کرنا جو ہے نا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو، اس کے پیچھے نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تھا ہی اللہ کا دشمن کہ انسان شیطان نے اتنی عبادت کی اللہ رب العزت کی، جناری مخلوق تھی، فرشتوں میں چلا گیا اور فرشتوں کا بھی سردار کہلانے لگا، اور اتنی عبادت کے باوجود جب اللہ کا حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا، یعنی نہ اس کے آڑے آ گئی تکبر، تو اللہ یعنی عبادت کے باوجود بھی پراندہ درگاہ ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود کہا کہ یعنی اتنی عبادات کرنے کے، اتنا ذکر اذکار کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان سے دھتکار دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثبت پہلو، یعنی پچھلی آیت پہلے منافقین کا ذکر پہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی
جو انسان جو مسلمان جو مومن اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات اس کے لیے بڑی شفیق ہے۔ اب اللہ پھر اس کو بڑے دھیمے اور پیار بھرے انداز میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کی تمام باتوں کو دل میں بٹھا لو۔ ہاں، انسانی جو ایک طاقت ہے، جو ہمت ہے، اس استطاعت ہے، اس کے پیش نظر اگر کسی بات کو ہم پورا نہیں کر سکتے، کسی پر عمل نہیں کر سکتے، تو یہ اور بات ہے کہ دل میں اس کی تمنا اور آرزو ہو، اگر اس کے باوجود ہم اسے پورا نہیں کر سکتے تو وہ کمی اور کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انکار جو ہے وہ قابل گرفت ہے، اس پہ پکڑ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ تم اپنی مرضی کے چند جو باتیں ہیں اس کو تو مان لو، اور جو تمہیں مشکل نظر آئیں تھوڑی بہت اور پھر اس کا انکار ہی کر دو، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر پورے طور پہ انسان اپنی کمزوری کے باعث جو اس پہ عمل پیرا نہیں ہو پاتا یا اور نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن نیت ہمیشہ دل میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے ہر حکم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کی پیروی کروں گا، اس پہ چلنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو اتار دے، اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔